غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں، 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں۔ سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا۔ جسے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں علی دیا۔ جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، ثقیفہ بعد میں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ثقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے منبر بنایا ہے، ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، ثقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے۔ غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، ثقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی واجب۔ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے۔ اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ غدیر زندگی میں ہے۔ اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے
صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا, چلی جو گئی تھی بی بی, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ, اگلی بات سن اور لکھنا نہ. اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی, زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتا. سیدہ فوراً اگلا مطالبہ. تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا, یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی, لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا, ایسے ہی ہے. امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے, امام امام ہی ہوتا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے, موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا, اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے. میں نے لعنتی کی بات کی ہے, اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے, انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے. اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں, اسے مان لیں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے, جنگلوں میں ہے, نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی, زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں, اسے زمین میں اقتدار دیں, اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے, عام انسان ہوتا ہے نا, کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا, لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا, لوگوں نے بدلا, کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا, لوگوں نے بیعت کر دی, خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے, اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں, زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا, مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی, مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی, اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ادھر صرف بادشاہت ہے, خلافت, پہلا خلیفہ, دوسرا خلیفہ, تیسرا خلیفہ, چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی.
تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو، جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں۔ جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئیں کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو۔ فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ، خلافتیں ہیں، امامت نہیں۔ اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، سنیں انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ، ٹھیک ہے بناؤ۔ بناتے گئے پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے، چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی۔ رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی۔ ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے، 12واں غیبت میں چلا گیا۔ ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے۔ اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے۔ آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں، آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی۔ اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا۔ اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں۔ جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو، حضرت حسین۔ مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین۔ اب کہو نا خلیفہ یزید۔ اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے۔ اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں۔ اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا، اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے۔ اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے۔ ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے۔ اب آپ نے حسین کو نہیں، حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے۔ حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے۔ سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی۔ یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا نہیں،
کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی، تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے، دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا، پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا۔ پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے۔ اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ۔ تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے۔ حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے۔ علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا۔ یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی، اجتہادی مسئلہ بن جاتی۔ ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا، نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی۔ سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی۔ ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو، مان جو، کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے۔ بھئی کیسے تسلیم کر جائیں؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے۔ کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی؟ ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا دیا۔ غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا۔ بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ۔ اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے۔ خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات۔ امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے۔ خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں۔ جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے۔ وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے۔ امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں۔ انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام۔ خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں ہوا۔ امام مطمئن رہے، انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا، نہیں، وہ مطمئن ہے۔ وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا۔ جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے۔ سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی
کہ خلافت کو چھٹے نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی. غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا. اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا. حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے. غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی. 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے. آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ. تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں. کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولی الامر ہیں یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں؟ کون اولی الامر ہے؟ آپ کے تو اولی الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے. کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا. اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا. میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں. جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا. امام زمین پہ آئیں گے، اذان دے دی جائے گی. اذان دینے کے بعد لوگ صفے باندھ دیں گے. سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی. یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا. عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ، مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھا، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو. یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا. اے اپنے عقیدے درست کرو. جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے. انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے. میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے. ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا 12واں آئے، ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے. میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے، قبروں سے نکالے گا. روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے، قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا، کہے گا جلاؤ ان کو. مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے. میرا 12واں کہے گا جلاؤ ان کو. میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں. اے رحمت للعالمین کا بیٹا، کیوں ان کے جسم سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا 12واں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی.
जलते हुए शोलों में रोती रही है ज़हरा, जलते हुए शोलों में रोई है मुस्तफ़ा की घर की नौकरी नसीब फरमाए, जलते हुए शोलों में मारा है नबी की बेटी। ये आवाज़ मेरी यहाँ तक नहीं रहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मजलिसें पूरी दुनिया में सुनी जा रही हैं, हज़ारों लोग इन मजलिसों को सुन रहे हैं। मैं तुम सब के अकीदों को सलाम करते हुए आवाज़ जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचाने लगा हूँ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन नबी की बेटी के सामने शर्मिंदा ना हूँ। मुसलमानों, तुम्हारे मजहब में अगर चोर कुरान पे हाथ रख के कसम दे दे तुम उसकी कसम मान लेते हो, कातिल कुरान उठा ले तो मान लेते हो। मैं मजहब जाफरिया का एक अदना सा तालिब इल्म, हुसैन का अज़ादार, मातमी हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में बैठ के मिंबर पे माइक पे दो अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम, मुझे हसन की इस्मत की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम है, मैं गलत पढ़ूँ नबी उम्मत में से न उठाए, अली अपने पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने दारों में से ना उठाए, मेरा हश्र क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे, इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी, तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी, और जवान बेटियों के बाप बैठे हो। जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़िर शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है मुझे बोल के गवाही देना, औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे, अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है। अल्लाह न करे कोई औलाद छोटी हो और मां मर जाए, फिर बाप से बच्चे पाले नहीं जाते। औलाद छोटी हो और मां बीमार हो ना, कोई पूछने के लिए आए तो रो रो के कहती है मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हों तो मां को मौत से डर लगता है। मां रो रो के कहती है मैं ना मरूं, मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हर मां की हसरत होती है मैं बेटों के चेहरे देखो, मैं बेटियां इज्जत के साथ घर भेजो। पर्दे में मेरी बहनें बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें औलाद के सर पे सलामत रखे। मां कैंसर की मरीजा भी हो, उसे मौत से डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। ज़हरा की औलाद छोटी थी और बाबे की कब्र पे अगर बाबा मैं मरना चाहती हो, बाबा अब ज़हरा को मौत दे दे, बाबा इन्होंने मुझे बड़ा सताया। मुंह से मौत मांगी है नबी की बेटी। आज हमसे कहते हो उनकी इज्जत करें। खुदा ने जितने अदद खलक किए उतनी दफा इन पे लाना। किताब क्यों लेने जा रहा है? क्या लगा मैंने अम्मा का कफन हटाया है, मेरी माँ के चेहरे पे तमाचो के निशाने, और जैसे सकीना जख्मी हुई थी, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियों सारी तक रोना,
3 जमादी उसानी तक रोना, पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला, किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं, पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं, पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते हैं। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है, जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था, उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। आज भी जन्नतुल बकी में उदासी है। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाक के मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे, ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमों की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रिवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली मेहराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई।
आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई, इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया। दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी, रो के कहती, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता। मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए। रो के कहती, या अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली या अली मेरी पहली वसीयत, मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं, अगर ये आए भी, इन्हें बजौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना। मदीने में जनाबे ज़हरा के जनाजे से पहले ताबूत नहीं उठता था, लोग चारपाइयों पे जनाजे उठाते थे, खजूरों के पत्तों पे जनाजे उठते थे। पहली बार बीबी ने जनाबे उम्मे ऐमन से कहा था, शर्म आती है औरत को खुली चारपाई भी ले जाया जाए। उम्मे ऐमन ने कहा, रसूल की बेटी, हबश के लोगों का मैंने एक तरीका देखा है, वो मैयत को ढांपते हैं। कैसे? कमान की तरह खजूरों की शाखें लगाते हैं, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते रख देते हैं, ये ताबूत बनता है। बीबी कहती, उम्मे ऐमन मुझे बना के दिखा। उम्मे ऐमन ने बनाया। फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना, अली को ऐसा ताबूत बना के देना। बीबी ने वसीयत में कहा, या अली मैंने उम्मे ऐमन को बता दिया है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। या अली खामोशी से मेरा जनाजा लेके चले जाना। या अली मेरे बाद बनी कलाबिया मस्तूर जिसका नाम फातिमा, उससे शादी करना। या अली उसके बतन से एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्बास रखना। या अली जब अब्बास दुनिया में आए, उसके बाजू चूम के कहना, अम्मा फातिमा सलाम कहती थी। या अली मेरे बाद अगर कोई फदक दे तो मेरे अब्बास की औलाद का हिस्सा रख लेना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, इसके पानी का ख्याल रखना। या अली मेरी ज़ैनब पर्दे की बड़ी आदी है, कोशिश करना दिन की रोशनी में घर ना आना। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। बीबी ने अली को वसीयतें की। बीबी ने हुजरे का दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत पे आ गई मोहम्मद की बेटी। एक रवायत कहती है हसनैन कब्र मोहम्मद पे थे, एक कहती दरवाजे पे बैठे थे। या बीबी की तस्बीह की आवाज रुकी। तस्बीह की आवाज का रुकना था, औलाद ने दरवाजा खोला। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी,
علی کے گھر میں جب بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نا، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھ جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا، علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کر تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، بار مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زائر۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے، اور تیرا سر میری گود میں، وہ میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ، ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے، اور سادات وغیرہ سادات۔ 1 منٹ کی روایت ہے، 1 منٹ کی روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو تیری عبادت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے دفن کر دیا زہرا کو، قبر کا نشان مٹا دیا، علی گھر واپس آ گئے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، اولاد چھوٹی ہو، اللہ نہ کرے ماں مر جائے، جب رشتہ دار آتے نا تو وہ چھوٹے بچوں کو ڈھونڈتے، اس ماں کا چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ کبھی کوئی رشتہ دار اٹھا کے باہر لے جاتا ہے،
کبھی کوئی اٹھا کے باہر لے جاتا تاکہ یہ گھر نہ جائے، ماں کا جنازہ نہ دیکھے۔ اس بچے کے لیے سب سے مشکل رات ہوتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں نے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ پھر رشتہ داروں کو مصیبت پڑتی ہے کہ اب اسے کون سمجھائے گا۔ بچوں کو رات کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ لو جن کی مائیں چلی گئی ان کے لیے ممبر سے میرے ہاتھ اٹھ گئے، جن کی زندہ ہے تمہاری ماؤں کی زندگی کے لیے بھی میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ علی نے زہرا کو دفنا کے علی گھر آ گئے، علی گھر آ کے نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا، علی نے مصلی بچھایا۔ ابھی علی تکبیر کہنے لگے، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کے دی ایک اور مصیبت آ گئی ہے۔ علی کہتے زہرا کی موت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہتے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ دیکھ حجرے میں تیری کلثوم ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن ہے، میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، زہرا کا لال کہیں نہیں مل رہا۔ علی نے مصلی چھوڑا، علی نے تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی دوڑے، حسین 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 بابا ڈھونڈ رہا ہے۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا ماں واپس گھر آ جا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تیرے بغیر نہیں سوتا، اماں تیرا حسین اجڑ گیا، اماں میری حویلی برباد ہو گئی، اماں میرا گھر سونا ہو گیا، اماں تیری بیٹیاں زمین پہ لیٹ گئی۔ ماتم حسین